روایت میں ذکر ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد احد کے جہاد میں جب شہید ہو گیا، میرے والد پر بہت قرضہ تھا، لوگوں کا بہت قرضہ، مختصر چھوٹا سا میرا باغ تھا کھجور کا، بس میں پریشان تھا کہ اپنے والد کے قرضوں کو کس طرح ادا کروں۔ لوگ روز آ کر کے مجھے تنگ کرتے تھے کہ ہمارا قرضہ دے دو، ہمارا قرضہ دے دو۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا، اے نبی علیہ السلام یہ قرض خواہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، آپ ذرا سفارش کر لو۔ جناب نبی علیہ السلام نے کچھ سفارش فرما، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فقیری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے قرضے اگر معاف کر لیں گے، ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ بہرکیف جب کھجوروں کا پکنے کا ٹائم ہو گیا، کھجوریں پک رہے تھے، آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ آپ ایسا کرو، جو جتنے کھجور جتنے اقسام والے ہیں، اجبک کھجور کو علیحدہ کرو، ازک کھجور کو علیحدہ کرو، کفرہ کھجور کو علیحدہ، کھجور کے عجیب عجیب قسمیں ہیں۔ میں جب مدینہ منورہ جاتا ہوں، پہلے مارکیٹ میں جا کر کے وہ کھجوروں کے نام دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں۔ وہاں ہر دکان کے سامنے لین سے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ فلان کھجور، فلان کھجور، فلان کھجور، عجیب عجیب قسم کے۔ فرمایا کہ کھجوروں کو علیحدہ جو پک جائیں گے علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگاؤ، پھر مجھے بتاؤ، میں آؤں گا، اور اعلان بھی کرو، سارے قرض خواہوں کو بتاؤ کہ جس شخص کا میرے والد پر جتنا قرضہ ہے وہ آئے اپنا قرضہ وصول کرے۔ بتا رہے ہیں کہ پہلے جناب نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے سارے کھجوروں کا ڈھیر جتنا مناسب تھا وہ لگایا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے آس پاس آپ علیہ السلام پھر لیا، برکت کا دعا کر لیا، پھر نزدیک بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کبھی قرض خواہوں کو بلاؤ، سارے قرض خواہ آتے رہے، جتنے قرض خواہ تھے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ابھی آپ ایسا کرو، بس ان کو بتایا تھا کہ تھیلی ملی جتنا جو لانا ہے اپنے قرضوں کے وصول کے لیے لاؤ، بس آپ ان کو دیتے رہو، میں ادھر بیٹھا ہوں، جب تک کہ آپ کے قرض ختم نہیں ہوں گے میں نہیں اٹھوں گا۔ روایت میں ذکر ہے کہ وہ اپنے تھیلی لاتے رہے۔ حضرت جابر فرماتے کہ میں بھی ڈھیر سے ڈالتا رہتا تھا اور میرے دل میں بھی سوچ رہا تھا کہ بس اس سال تو میرے گھر میں ایک دانہ کھجور نہیں ہوگا، سارے قرض خواہ لے جائیں گے، پتہ نہیں پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت زیادہ قرضے ہیں۔ ڈالتا رہا، وہ تھیلی بھر گیا، دوسرا تیسرا چوتھا، ایک قرض خواہ وہ قرض کے اس کے قرض ادا ہو گئے، وہ اپنے بوریوں کو علیحدہ کر لیا، دوسرا لایا، اس ڈھیر سے میں ڈال رہا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈھیر سے کوئی کمی نہیں آ رہا ہے۔ دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، اب تک ایک ڈھیر ہے، جتنا پہلا والا قرض ادا ہو گیا، دوسرے کے لیے ڈالتا رہا، سارا بھر گیا، وہ بوریوں کو اپنے ارادہ کیا، تیسرا آیا، یہ اب تک یہ ڈھیر باقی اسی طرح باقی ہے، وہ تیسرا تھا، چوتھا قرض خواہ، پانچواں کا، سارے قرض خواہ آئے اور سب کی تھیلیاں بھر گئے، ایک کاسا بھی ان کے قرضوں کا مجھ پر نہیں بچا۔ میں نے کہا پورے ہو گئے؟ کہا ہمارے قرض سارے پورے، آپ کا والد کا جو ذمہ تھا گلا تھا وہ آزاد ہو گیا۔ بتا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک دانہ بھی اس ڈھیر سے کھجور کا کم نہیں، ایک دانہ، باقی سارے ڈھیر اب تک موجود ہے۔ پھر میں آپ علیہ السلام مبارک تشریف لے گئے، پھر میں جا کر کے خوشی کے عالم میں جا کر کے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ قرض خواہ سارے قرضے ان کے ادا ہو گئے اور ابھی تک یہ ڈھیر سارے کھجوروں کے باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی یقین کر لیا کہ جناب نبی کا جب تشریف لائیں گے تو آپ کے والد کے سارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے اور آپ کے لیے سارا ذخیرہ آپ کے لیے جمع بھی ہو جائے گا۔